بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قاف پر ہم رکیں گے، قاف سائلنٹ ہو جائے گا یعنی ساکن ہوگا، تو اس پر قلقلہ بھی لازمی ہوگا. فلق. اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرا جواہر القرآن کی تجوید کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید. کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ الناس کو تجوید سے پڑھنا سیکھا اور ایک جیسی آواز والے حروف میں سے قاف اور کاف کے فرق کو سمجھا اور اس کے مخرج کو بھی جانا. اگر آپ میں سے کسی نے پچھلی کلاس کا لیکچر نہیں دیکھا، وہ آئی کے اس بٹن کو کلک کر کے دیکھ لیں. ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں پڑھی جانے والی چھوٹی چھوٹی سی صورتیں. آج ہم قاف اور کاف کے اس فرق کا خیال رکھتے ہوئے سورۃ الفلق اور سورہ اخلاص میں اس کی اچھے سے پریکٹس کریں گے. تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الفلق مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ. قل میں جو قاف ہے وہ دو نقطوں والا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. قل اعوذ. اعوذ میں حمزہ اور عین دو آوازیں آنی چاہیے. پہلے حمزہ کی آواز پھر عین کی آواز، اور عین جو ہے وہ واو مدہ کے ساتھ ہے، اس لیے وہ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد زال جو ہے سافٹ لیٹر ہے، نرم حرف ہے، اس کو ہم نے بڑی نرمی سے ادا کرنا ہے. زو اعوذ. پھر سے اس کو پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق. بربی کے را کو موٹا پڑھنا ہے. فلق اس میں جو قاف ہے وہ بھی نقطوں والا ہے اور اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. جب قاف پر ہم رکیں گے، قاف سائلنٹ ہو جائے گا یعنی ساکن ہوگا، تو اس پر قلقلہ بھی لازمی ہوگا. فلق. آیت کو مکمل ایک بار پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر. من کے نون ساکن پر اخفا ہوگا کیونکہ آگے شین حروف اخفا ہے. من شر ما خلق. خلق کے قاف کو بھی موٹا کرنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے. من شر ما خلق ومن شر. اس نون ساکن پر بھی اخفا ہوگا. وَمِن شَرِّ. میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ضرور دہرائیے گا. غاسق. ادھر غاسق جو ہے اس پر ہم نے غنہ بھی نہیں کرنا اور اخفا بھی نہیں کرنا، اس کی تنوین پر اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف ہلکی ہے، اور قن کو ہم نے موٹا بھی کرنا ہے. غاسق اذا وقب. وقب کے قاف کو بھی موٹا کرنا ہے اور با پر قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ ہے. غاسق اذا وقب. پوری آیت کو پڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ. ادھر جب ہم نے را کو نون کے ساتھ ملایا تو نون مشدد تھا، اسی لیے ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے کیونکہ نون مشدد پر ہمیشہ سے غنہ ہوتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. اور یہ والا ورڈ جو ہے اس کو بھی بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں نفاثاتی.
تو ہم نے فا کو بھی کھینچنا ہے کیونکہ فا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اور سا کو بھی کھینچنا ہے، سا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ نفاثاتی فی العقد، عقد پر عین جو ہے اس کی آواز حلق سے آئے گی، درمیان والے حلق سے، فی العقد، اور دال پر قلقلہ بھی ہوگا۔ پوری آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ، را باریک پڑھی جائے گی، وَمِن شَرِّ حاسد، دال کی تنوین پر ہم نے اظہار کرنا ہے، یعنی غنہ نہیں ہونا چاہیے یہاں بالکل بھی۔ حاسد اذا حسد، اور حسد کے دال پر بھی قلقلہ ہوگا۔ چلیں ایک بار اس سورت کو ہم مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو چلیے اب اگلی سورت کی طرف بڑھتے ہیں، سورۃ الاخلاص، جو کہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن غلطیاں اس میں لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہم ان غلطیوں کو بھی درست کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو تجوید سے پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اس میں دو ہاں، ایک ہو کا ہاں اور ایک اللہ ہو کا ہاں، دونوں ہاں کی ادائیگی سینے والے حلق سے ہوگی، اور احد اس والے ہاں کی ادائیگی درمیان والے حلق سے ہوگی، اور دال پر ہم قلقلہ بھی کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ ہے اور اس پر ہم رک رہے ہیں، اسی لیے یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں پر بھی اللہ کے لام کو لمبا بھی کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اور ہا کی آواز بھی سینے سے آئے گی۔ الصمد، دال پر قلقلہ بھی کرنا ہے۔ اللہ الصمد لم یلد، یہاں پر جو لم کا میم ہے اس پر کبھی بھی غنہ نہیں کرنا۔ لم یلد، دال پر قلقلہ ہوگا۔ ولم یولد، ولم کی میم پر بھی غنہ نہیں ہوگا اور دال پر قلقلہ کریں گے۔ لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہاں پر بھی میم ساکن پر غنہ نہیں کرنا، اور یَكُنْ لَهُ، یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں، نون کو بھی اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں، تو نون کو ہم نے نہیں پڑھنا، کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور موٹا بھی نہیں کرنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ہاں کو تھوڑا لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر سمپل پیش نہیں ہے بلکہ الٹا پیش ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفوا پر بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف ہلکی ہے، اور احد جب ہم نے یہاں پر رکنا ہے تو قلقلہ کرنا ہے۔ ایک بار اس سورت کو ہم مکمل ریوائز کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد
Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم فقهني في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.